ناظرین، حماس اور اسرائیل میں جاری جنگ میں اسرائیل کو حماس کے جنگجوؤں کے ہاتھوں بھاری جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ اسرائیلی جارحیت کے رد عمل میں فلسطینی مزاحمتی گروپوں کی غزہ میں شدید مزاحمت کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ حماس کے جوابی حملوں میں مزید 3 اسرائیلی فوجیوں کی ہلاکت کی تصدیق کر دی گئی۔ القسام بریگیڈز کے مزاحمت کاروں نے اسرائیلی ٹینک اور بلڈوزرز تباہ کرنے کے ساتھ متعدد اسرائیلی فوجی ہلاک کر دیے، جبکہ رام اللہ میں اسرائیلی کارروائیوں کے دوران فلسطینیوں کے ساتھ جھڑپوں میں ایک اسرائیلی فوجی زخمی ہو گیا۔ گزشتہ 5 روز میں القسام کے جنگجوؤں نے 24 اسرائیلی فوجی ہلاک کر دیے۔ غزہ میں اسرائیل کے زمینی آپریشن کے آغاز سے اب تک ہلاک اسرائیلی فوجیوں کی تعداد 165 سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ سینکڑوں اسرائیلی فوجی شدید زخمی ہیں۔ زخمی اسرائیلی فوجی انفیکشن کا شکار ہو کر مر بھی رہے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق غزہ سے واپس لوٹنے والا اسرائیلی فوجی انفیکشن سے ہلاک ہو گیا، جس کے بعد طبی ماہرین نے خدشہ ظاہر کر دیا ہے کہ اسرائیلی فوجی غزہ سے خطرناک فنگل انفیکشن اسرائیل لا رہے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا نے طبی ماہرین کے حوالے سے خدشہ ظاہر کیا کہ اسرائیلی فوجیوں کے ذریعے اسرائیل میں داخل ہونے والا یہ فنگل انفیکشن دیگر اسرائیلی شہریوں میں بھی پھیل سکتا ہے۔ اسرائیل نے اپنے نقصانات کا اعتراف کرتے ہوئے قبول کیا ہے کہ غزہ میں شروع کی گئی جنگ میں اسرائیل تاحال قابل ذکر کامیابی حاصل کرنے میں ناکام رہا۔ حماس کے خلاف میدان جنگ میں اپنے مقاصد حاصل کرنا آسان نہیں ہوگا۔ دوسری جانب غزہ کے رہائشی علاقوں پر اسرائیلی فوج کی بربریت جاری ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 200 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ عرب میڈیا کے مطابق وسطی غزہ میں العمل ہسپتال کے قریب اسرائیلی بمباری سے 20 فلسطینی شہید ہوئے، جبکہ نصیرات کے پناہ گزین کیمپ پر صہیونی حملے میں بھی کئی افراد کی شہادتوں کی اطلاعات ہیں۔ جنوبی غزہ میں رفح میں اسرائیلی حملے کے بعد علاقے میں آگ بھڑک اٹھی، جبکہ نصیرات کیمپ میں 7 اور المغازی کیمپ پر حملے میں مزید 20 فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی ڈرون حملے میں 6 فلسطینی شہید ہو گئے۔ غزہ میں 7 اکتوبر سے اب تک شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 21,110 سے تجاوز کر چکی ہے، جبکہ 55,243 سے زائد افراد زخمی ہیں۔ زخمیوں اور شہداء میں نصف سے زائد تعداد بچوں اور خواتین پر مشتمل ہے۔ اسرائیل کی وحشیانہ کارروائیوں سے پناہ گزین کیمپ، اسپتال، اسکول اور مذہبی عبادت گاہیں بھی محفوظ نہیں رہ پائیں۔ صہیونی افواج نے دیر البلح کی مسجد بھی شہید کر دی۔ اسرائیلی فوج نے بھیانک جنگی جرائم کی انتہا کرتے ہوئے لاشوں سے اعضاء بھی چرا لیے۔ 80 سے زائد مسخ شدہ لاشوں کی رفح میں اجتماعی تدفین کر دی گئی۔ فلسطینی اتھارٹی کے مطابق 7 اکتوبر سے شروع ہونے والی کارروائیوں کے تحت مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں روزانہ کم سے کم 42 چھاپہ مار کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق ہزاروں فلسطینی اسرائیلی حملوں سے بچنے کے لیے وسطی غزہ اور خان یونس سے نقل مکانی کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں، جبکہ اسرائیل نے اقوام متحدہ کے اہلکاروں کے لیے از خود ویزوں کا اجرا بھی روک دیا ہے۔ دوسری جانب غزہ میں اسرائیلی فوجی کارروائیوں میں اضافے کے ساتھ اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ غزہ پٹی میں اسرائیلی بمباری اور جھڑپوں کی وجہ سے امداد کی فراہمی کا کام مشکل ہو گیا ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق اسرائیلی فورسز نے غزہ کی پٹی کے بیشتر علاقوں میں بالخصوص وسطی علاقے میں فضائی، زمینی اور سمندری راستے سے ہولناک بمباری کی ہے۔ بمباری میں 3 پناہ گزین کیمپوں البیرج، النصیرات اور المغازی پر 50 سے زائد حملے کیے گئے اور درجنوں فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا۔ اسرائیل کی ان کارروائیوں نے امدادی ٹیموں کے کام میں رکاوٹ ڈالی اور ان کیمپوں کو ملانے والی سڑک بھی تباہ ہو گئی۔ ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی برائے فلسطینی پناہ گزین ڈائریکٹر تھامس وائٹ نے کہا ہے کہ جنوبی غزہ کی پٹی میں رفح اب اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں مکمل تباہ ہونے لگا ہے۔ عرب میڈیا کا کہنا ہے کہ فرانس نے اسرائیل سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ غزہ تک انسانی امداد کی مکمل اور بلا روک ٹوک ترسیل میں سہولت فراہم کرے۔